جی نکالیے سب نے. ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے. جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین. آج ہم خدا پاک روح کے تعلق سے سیکھیں گے. کس کے تعلق سے؟ خدا پاک روح کے تعلق سے. بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کہ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے یہوہ وٹنس. یہ ایک گروپ ہے، یہ کہلاتے یہ بھی مسیحی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاک روح ہے وہ خدا کی طاقت ہے، وہ خدا کی قوت ہے جس کو خدا اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ بالکل غلط تعلیم ہے. ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. آمین آمین. کیا آپ سن رہے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ خدا اور اس کے تین اقنوم ہیں: خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح. ٹھیک ہے؟ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، پاک روح بھی خدا ہے. پاک روح کوئی طاقت نہیں ہے جس کو خدا استعمال کرتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاک روح کیا آپ کو ملا ہے، کیا آپ نے پاک روح پایا ہے، کیا آپ نے پاک روح کا بپتسمہ پایا، آپ کا دھیان میری طرف ہونے. بچے جو کرتے کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بچے نے کرنے دو، خیر. پاک روح کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے توبہ کی، اگر آپ نے توبہ کی تو آپ نے اب تک پاک روح، شاید آپ نے ٹھہرے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو ابھی تک پاک روح نہیں ملا تو اس کا سنیں، میری طرف دیکھ کے سنیں کلام مہربانی. اگر آپ کو پاک روح نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. یہ دروازہ بند کر دیں. آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، آپ خدا کی بیٹی نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ ہلو. اگر آپ نے توبہ کی ہے، اگر آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، توبہ کی ہے، مسیح یسوع کو قبول کیا، آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ اگر آپ کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آسمان پر نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں. لیکن یسوع نے شاگردوں کو یہ کہا تھا کہ تم قوت پاؤ گے جب پاک روح ملے گا. میری اور آپ کی زندگی قوت والی پتہ کیوں نہیں ہے؟ اختیار والی زندگی کیوں نہیں ہے؟ ہم نے روحانی جنگ میں یہ بات سیکھی تھی پچھلے مہینوں میں، پچھلے مہینے یا اس سے پچھلے مہینے، کہ کوئی میرا اور آپ کا دشمن ہے جو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، پھاڑ دینا چاہتا ہے. ایک تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا تاریکی کی قوتیں. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ شرارت کی روحانی فوجیں، ہوا کی عملداری کا حاکم ابلیس خود، بدروہیں جادوگر میرے اور آپ کے خلاف ہیں. اب ان کے خلاف ہم نے کھڑے رہنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر میں اور آپ گر گئے تو دشمن تو فتح پا جائے گا. ہلو. جب وہ کھڑا ہے میرے اور آپ کے خلاف، ہمیں کھڑے ہونا ہے. اور وہ میں اور آپ دشمن کے سامنے تب کھڑے ہو سکتے جب خدا پاک روح میرے اور آپ کے اندر ہے. آمین آمین. جب خدا پاک روح میرے اور آپ کے اندر ہے، یہ تب ہوگا. اس لیے خدا چاہتا ہے، میری اور آپ کی بھی زمین پر خواہش ہونی چاہیے، پر خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے روح سے بھر جائیں، جس کو پاک روح کہا گیا ہے. خدا کا روح یا خدا کی روح کہا گیا ہے. راست بازی فضل کا روح کہا گیا ہے. پاکیزگی کا روح کہا گیا ہے. حکمت اور مکاشفہ کا روح کہا گیا ہے. اور بھی الفاظ ہیں اس کے لیے. مددگار کہا گیا ہے. پاک روح جب ملے گا نا، کیوں ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ہو، وہ میرے اور آپ کے اندر رہے گا. اچھا سنیں، جب خدا اندر آ جائے گا میرے اور آپ کے، میں اور آپ اس کے جگہ، میں اور آپ اس کا گھر بن جائیں گے، تو پھر دشمن ٹھہر پائے گا؟ بدروہیں نکلے گی نا. آپ دعا کریں گے لوگ برکت پائیں گے. آپ دعا کریں گے لوگ پاک روح سے بھر جائیں گے. آپ پرستش کریں گے لوگ پاک روح سے بھر جائیں گے. لوگوں کو برکت ملے گی، بیماریاں جائیں گی لوگوں کی.
اور خدا کی یہ مرضی. پھر سب سے بڑی بات، دشمن میرے اور آپ کے خلاف ہیں اور ہم نے دشمن کو گرانا، دشمن پر فتح جو یسوع مسیح کے وسیلے پہلے ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں دشمن کے خلاف کھڑا ہونا ہے. آمین. اس لیے خدا پاک روح مجھے اور آپ کو چاہیے. دیکھا جب عید پینتیکوست کا دن آیا، وہ سب ایک جگہ جمع تھے. میرے پیچھے بولیے گا، وہ سب ایک جگہ جمع تھے. ٹھیک ہے، وہ سب کیا تھے؟ ایک جگہ پر تھے اور جمع تھے. اچھا، اعمال کی کتاب میں آپ کو بار بار ملے گا وہ ایک دل ہو کر دعا کریں. ایک جگہ پر انگلش میں اس کا ترجمہ ایک ذہن دینا، ون مائنڈ. انہوں نے ایک ہی ذہن کا مطلب ان کی ایک ہی سوچ. ایک جگہ پر تھے، ایک جگہ پر تھے اور ایک سوچ کے ساتھ. ایک جگہ پر تھے اور ایک دل کے ساتھ تھے. ایک کی انہوں دی مرضی سی، ایک کی انہوں دی سوچ سی، ایک کی انہوں دی خواہش سی. انہوں نے دل چے ایک کی تڑپ سی، انہوں دی زندگی چے ایک کی پیاس سی، انہوں دے اندر ایک کی بھوک سی. پاک روح ملے، کیونکہ یسوع نے کیا کہا تھا؟ ٹھہرے رہو. یسوع نے کیا کہا تھا؟ انتظار کرو. اور وہ جمع انہیں ایک جگہ چون لی اور وہ ٹھہرے رہے. یسوع نے کہا تمہیں پاک روح ملے گا، تمہیں قوت کا لباس ملے گا. یہ لباس کون سا ہے؟ قوت کا. یہ لباس تو مار کر اوڑھنی ہے. چیک کرو، تمہیں قوت کا لباس ملے گا. ٹھہرے رہنا. کئی لوگ پتہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے چرچ میں ایک فیملی آئی، وہ ہمارے چرچ کی فیملی نہیں تھی. سیمینار ہو رہا تھا اور آخری دن تھا سیمینار کا. وہ چرچ میں آئے، باجی شکیلا اور ان کی بیٹیاں اور سمران، تو یاد آ گیا مجھے کون تھے. وہ چرچ میں آئے اور میرے خیال پہلے سیشن بھی ہو چکے تھے ایک یا، اور آخری سیشن شاید چل رہا تھا. وہ چرچ میں آئے اور ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا. 2 یا 3 بچوں کو شاید ہو گیا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے نا. 2 لوگوں کو ہو گیا. کئی دفعہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے وقت ہوتا ہے. شاید پہلے گیت میں خدا نے آپ کو چھو دینا ہے، شاید آخری سیشن میں خدا نے آپ کو چھو دینا ہے. کئی لیٹ ہوندے نے، شاید پہلے سیشن جو خدا نے انہوں نے چھونا سی. کئی پہلے ہی اٹھ کے چلے جاندے نے، شاید آخری سیشن میں خدا، آخری وقت میں خدا نے ان کو چھونا سی. مقصد کیا ہے؟ ٹھہرے رہنا، اور ایک جگہ پر ٹھہرے رہنا، اور ایک دل، ایک مرضی تمہاری ہو، ایک سوچ تمہاری ہو، ایک خواہش تمہاری ہو. آئے گا پاک روح اور تمہیں قوت کا لباس دے گا. ہاللیلویہ. پھر تمہاری زندگی کمزور نہیں رہے گی، پھر تمہاری روحانی زندگی کمزور نہیں رہے گی، پھر تم بار بار گناہ میں نہیں گرو گے تو پاک روح تمہیں زور دے گا. وہ تمہیں آئے گا اور سکھائے گا. ہاللیلویہ. آمین. پاک روح قوت بھی دے گا، اور پاک روح آئے گا اور کیا کرے گا؟ سکھائے گا. پھر وہ مددگار ہوگا. پھر یسوع نے کہا وہ تمہارے اندر ہوگا. کیسی زبردست بات ہے. اتنے نہیں ہوئے گا. یسوع مسیح نال سی، یسوع مسیح انہوں نے نال سی شاگرداں نے. یسوع نے کہا میں جا رہا ہوں لیکن دوسرا مددگار آئے گا. کون آئے گا؟ دوسرا مددگار. این ادر کے لیے یہاں پر جو اصل مطلب ہے اس کا، میری ہی طرح کا. یسوع نے کہا جن میں میری ہی طرح کا دوسرا مددگار آئے گا. وہ خدا کا، وہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا، وہ تمہارے کیا ہوگا؟ اندر ہوگا. میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتا تھا، میں تمہارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، سوتا تھا، جاتا تھا، پر وہ تمہارے، میں نے کی گل دسو بھائی ایمانویل میرے نال نے، یہ فرق گل ہے. ٹھیک ہے، دوسرا مددگار آئے گا اور ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اس مددگار کی فرق بات کیا ہے؟ ایک بندہ میرے نال ہے، ایک بندہ میرے اندر ہے. فرق ہے نا گل. اور اندر کون ہے؟ خدا پاک روح. انسان نہیں ہے. ارے انسان ساتھ کھڑے ہو اچھا لگتا ہے، رشتہ دار ساتھ کھڑے ہو اچھا لگتا ہے، دوست ساتھ کھڑے ہو اچھا لگتا ہے، چرچ کے لوگ ساتھ کھڑے ہو ایک دوسرے کے اچھا لگتا ہے. لیکن اس سے اچھی بات پتہ کیا ہے؟ خدا میرے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور کھڑا بھی کیسے ہو؟ میرے اندر ہو. ہاللیلویہ. پاک روح کا بپتسمہ، پاک روح کی خواہش کیوں کریں؟ خدا میرے اندر ہو. آمین. تمہیں قوت ملے گی، وہ میرے اندر ہوگا، تم قوت کا لباس پہنو گے. اس لیے ٹھہرے رہے.
وعدہ تھا ان کے ساتھ، اور یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ہے. ہلو، یہ وعدہ ہم سب کے لیے یہ وعدہ تھا. یہ کیا تھا؟ وعدہ تھا پاک روح کا. یہ پاک روح کا کیا تھا؟ وعدہ تھا. یہ وعدہ میرے لیے ہے، یہ وعدہ بہن آپ کے لیے بھی ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا کہ مجھے نہیں ملا.